बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्जिया आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये हालात हाजरा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान है, खासतौर पर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी। दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़-औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वजीर आजम जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। यानी एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वजीर आजम है, 25 करोड़ का मुल्क है, और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है। क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए। क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना, उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़ियाउल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काफी लंबा चलाया। लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स, वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, ये काम जरदारी से भी नहीं हुआ और ये काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया है। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे इन लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये जीत चुका है।
اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جیسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا، آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، تباہ کر دیں، ٹھیک کر دیں، دہشت گردی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی۔ چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں۔ بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم صاحب ہیں اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے۔ جاوید اکرم، ہائی سیکورٹی بیرک، کوٹ لکھپت جیل، لاہور۔ میرے عزیز دوستو، لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا۔ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے۔ میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی۔ جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں۔ میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان۔ مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے، بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا، ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا، اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا۔ آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب، بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو ایکچولی تو یہ اغوا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ قتل کے مقدمات ڈال دیے، یہ ڈال دیا، وہ ڈال دیا، ہر چیز کا مقدمہ عامر مغل کے اوپر ڈالا، لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ انرجی ہے جو عمران خان نے ان ساروں کو دی ہے، اور وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے۔ ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو، کیونکہ پالیٹکس آگے جائے گی، جمہوریت آگے جائے گی، تبھی پاکستان آگے جائے گا۔ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا۔ نواز شریف کہتے ہیں جی مجھے میرے والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، انہیں بہت تکلیف ہے ان باتوں کی۔ تو آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ان کی ماؤں کا، ان کے باپوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب آپ کے دور میں ہو رہا ہے۔ کل کو آپ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ یو آر ایکولی ریسپانسبل فار آل دیٹ۔ کہ آج پھر ملاقات کی کوشش کریں گے۔ سہیل آفریدی ان کا نام دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور کچھ لوگ امید کر رہے ہیں کہ آج ملاقات ہو جائے گی۔ دیکھیں، ملاقات روکنے کے لیے وجوہات جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں وہ تو ایک یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی تحریک عمران خان صاحب شروع نہ کروا دیں، کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ پھنسا ہوا ہے اور ایک آئینی ترمیم بھی ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پیغامات روکنے یا عمران خان صاحب کا سخت بیانیہ روکنا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں تو ویسے ہی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کا اب تک کا سب سے سخت ٹویٹ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں آ چکا ہے، اور یہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ایک دن پہلے آ گیا۔ انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے سے صورتحال بتائی، اور جو باتیں انہوں نے کی وہ نہایت سخت تھی۔ اس میں انہوں نے عاصم منیر صاحب کو ذہنی مریض بھی قرار دے دیا، اور انہوں نے بتایا کہ بہت ظالم ہے، اور کسی ڈکٹیٹر نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا عاصم منیر نے کیا، اور یہ اپنی کرسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی پاکستان میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو فرد واحد ہے وہ عاصم منیر عمران خان صاحب نے قرار دیا۔ اور دوسرا جو سہیل آفریدی صاحب کو پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام بھی عمران خان صاحب نے پہنچا دیا، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے سے پیغام بھی چلا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو ایسی کوئی کامیابی تو اس میں نہیں ہوئی، ہاں لیکن چند چیزیں ضرور ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا ان کی اتحادی جماعتیں فوری طور پہ کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتی۔ انہیں بہت بڑے بڑے بحران نظر آ رہے ہیں، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرتی جا رہی ہے، یہ عوام کو یا عوامی مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے۔
عالمی سطح پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے چیلنجز لے لیے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں اور بڑے بڑے وعدے کر دیے ہیں. وہ پورے نہ کرنے کی صورت میں ان کے اوپر بہت مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے. ایسے میں فوری طور پہ کوئی احتجاج کر کے آپ انہیں مدد تو فراہم کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے اتنی مشکل پیدا نہیں ہوگی. تو ابھی احتجاج کا مومنٹم بنایا جائے گا جو بڑی تیزی سے بن بھی رہا ہے, اور فضل الرحمان صاحب بھی اب کچھ حد تک جڑے ہیں اس سارے معاملے میں. لیکن آج کا دن امپورٹنٹ ہے, عدالت میں بھی, اڈیالہ میں بھی. تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اپنے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں ان سب کو کہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کے کیسز کے سلسلے میں سارے لوگ, چاہے ان کا تعلق ILF سے ہے, وکلا تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, چاہے وہ پارٹی کے عہدیداران ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, MPAs, MNAs, ٹکٹ ہولڈر, یہ سارے چاہیں. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے بڑا زبردست کام کیا. جب گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا سے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اور ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی, اور گنڈا پور صاحب نے اپنے ساتھ ساتھ سارے MPAs بھی تقریباً ایسا لگتا ہے سلا دیے تھے. وہ جو کوشش کرنے کے لیے نکلتا تھا اس کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا جاتا تھا. تو وہ اس وقت بھی عالیہ حمزہ صاحبہ زور لگا رہی تھی اور وہ کوشش کر رہی تھی, اور انہوں نے پنجاب کو کافی حد تک متحرک کیا ہے. بدترین فسطائیت کے باوجود, بدترین حالات کے باوجود عالیہ حمزہ کو داد دینی پڑے گی کہ اتنی سخت جیل انہوں نے کاٹی, اتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی. 9 مئی کے اندر ان کو سزا سنا دی گئی. اب وہ سامنے بھی نہیں آ سکتی, ان کی گرفتاری کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے پنجاب کی پارٹی کو چلایا ہے, یہ بڑا کمال ہے. اس وقت وہ بہت دقت کا سامنا کر رہی ہیں, بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو چارج کیا عالیہ حمزہ صاحبہ نے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے عمران خان صاحب کا وفادار ہونے کا حق ادا کیا, اور عمران خان صاحب کو ان پہ بھروسہ ہے. جبکہ کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کا بھروسہ جیتنے کے دعوے کرتے رہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا. عمران خان صاحب نے خود کسی کو پارٹی سے نکال دیا, کسی کو وزارت اعلیٰ سے نکال دیا, تو وہ لوگ نشان عبرت بن گئے. لیکن اگر اپنی پالیسیز ٹھیک رکھیں تو عمران خان صاحب اور ان کی سیاست میں, بہت بڑی سیاست ہے, پورے ملک کے اندر ہے, یا قانون سازیاں ہوئی ہیں, یا جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں حکومتی سطح پہ, خارجہ پالیسی میں لے لیں, داخلہ پالیسی میں لے لیں, ان تمام چیزوں کا جو محور ہے نا, جو اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے, جس کے گرد یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں, وہ عمران خان ہے. غور کر لیں آپ. یعنی جس لیول پہ یہ وعدے اور دعوے کر کے آگے امریکہ کے ساتھ اور اپنے مغربی آقاؤں کے ساتھ, ان کے پیچھے جو خوف ہے وہ عمران خان ہے کہ بھئی پاکستان میں عمران خان ایسی تیسی پھیر دے گا اگر ہمیں یہ بیرونی سپورٹ نہ ملی. تو اس بیرونی سپورٹ کو لینے کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے اندر یہ خبر پھیلاتی ہے کہ امریکہ کا بھی یہ حکم ہے اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری تباہی ہو جائے گی. لہذا وہ سب کو منامنو لیتے ہیں اور پھر وہی کاروائی ڈالتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتی ہے. لہذا جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کا خوف ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ان کو خوف ہے, اور اس خوف کی وجہ سے یہ سارے اقدامات اٹھانے پر مجبور ہیں. ہر دروازے پر یہ سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں. ہر جگہ پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں, کبھی قانون سازیاں کرتے ہیں, کبھی آئینی ترمیم کرتے ہیں, لیکن جو بھی کرتے ہیں عمران خان کے خوف سے کرتے ہیں. ان کو اللہ کا خوف ہونا